آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو میں نے نصف صدی قبل ریڈیو پہ ڈرامے کی صورت میں سنی تھی، اس وقت جب ابھی ٹی وی نہیں آیا تھا۔ کہانی مختلف اور منفرد انداز میں لکھی گئی ہے۔ کہانی قرآن سے اخذ کی گئی، جس کا موضوع ہے عذاب شدہ وہ بستی جو یوم سبت پر مچھلیاں پکڑتی تھی۔ الیاسف اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا، معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی۔ اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے۔ پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں، مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ تو ہم سے ٹھٹا کرتا ہے۔ اور اس نے کہا، بے شک ٹھٹا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا، اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعازر کی لونڈی گجردم الیعازر کی جورو کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الیعازر کی جورو کے پاس الٹے پاؤں واپس آئی۔ پھر الیعازر کی جورو خوابگاہ تک گئی اور حیران و ہراساں واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیعازر کے گھر آئے اور اس کی خوابگاہ تک جا کر ٹھٹک گئے کہ الیعازر کی خوابگاہ میں الیعازر کے بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور الیعازر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ عزیز، الیعازر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے ٹھٹھا کیا۔ اور وہ ہنستا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا منہ سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھنچتے چلے گئے اور وہ بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، منہ اس کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا؟ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا، اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپ سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا گیا، اور دونوں کے ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے آپس میں گتھ گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے، پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئیں، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف نے کہا، ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا۔ تشویش سے کہا کہ اے لوگو، مقرر ہمیں کچھ ہو گیا ہے، آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کے اس شخص کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو، وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا، آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے سنا اور دہل گئے، ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا، وحشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور خد و خال مسخ ہوتے چلے گئے۔ اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور سکتے میں آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بندر بن گئے تھے۔ تب اس نے سامنے دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا۔ پھر اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور ہر سمت بندر دیکھے۔ تب وہ ڈرا اور ان سے کترا کر چلا، اور بستی سے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا گیا اور کسی آدمی کو نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی
سمندر کے کنارے اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی، بازاروں میں کھوے سے کھوا چھلتا تھا، کٹورا بجتا تھا، پر کہ دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں سونی ہو گئیں، اور اونچے برجوں میں اور عالی شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے۔ اور الیاسف نے ہر اس سے چہار سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ کیا میں اکیلا آدمی ہوں، اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا، مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی تھی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی کی جون ہی میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں اور میں آدمی کی جون میں ہوں۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کی لال بھبوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے اس کا چہرہ بگڑنے لگا، مگر اسے اچانک ابن زبلون کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اے الیاسف، نفرت مت کر کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا، بے شک میں انہی میں سے تھا۔ اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا، اور اسے بنت الاخضر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی دودھیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا اور چپر کھٹ پر سے ٹٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ لمبے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے ہوئے ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاخضر کو یاد کیا اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالوں کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ اس نے خالی مکان کو دیکھا اور چپر کھٹ پہ سے ٹھٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور قمریاں اونچی شاخوں پر پھڑپھڑاتی ہیں، تو کہاں ہے اے اخضر کی بیٹی؟ اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنی اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اتر آ اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارتا، آنکھیں اس کا جی بھر آیا اور وہ بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک اسے الیازر کی جورو یاد آئی، جو الیازر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہڑکی بند گئی اور بہتے آنسوں میں اس کے جبل نقش بگڑتے چلے گئے، اور ہڑ کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ جب الیاسف نے خیال کیا وہ بنت الاصغر جن میں سے تھی ان میں مل گئی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاسف، ان سے محبت مت کر، مبادہ تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال بھبوکا صورتوں اور کھڑی دم دیکھ کر ہنسا، اور الیاسف کو الیازر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قرینے کی حسین عورتوں میں سے تھی، وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی، اور الیازر نے اس سے کہا تھا، جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیازر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑتا اور تاڑ کے درختوں کو اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ اونچے کنگرے پہ الیازر کی جوئیں بین بین کر کھاتی تھی۔ الیازر جھرجھری لے کر کھڑا ہو جاتا اور دم کھڑی کر کے اپنے میلے لجے پنجوں پر اٹھ بیٹھتی، اور الیازر کے اگلے پیر اس کے بند رنگ والوں والی پشت تک جاتے تھے۔ الیاسف یہ دیکھ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا،
اور اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران ہوا، مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا، اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا، اے الیاسف تو ان پر مت ہنس، مبادا تو ہنسی کی جنس بن جائے، اور الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے پکے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا کہ ان پر دانت پیسنے لگتا اور انہیں حقارت سے دیکھتا، اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتا دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا۔ الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ اب اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے، اور اس کا اس نے افسوس کیا۔ الیاسف نے افسوس کیا کہ اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظوں پر افسوس ہے، ان پر بوجہ اس کے کہ وہ لفظ سے محروم ہو گئے، اور افسوس ہے مجھ پہ کہ اس کے لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال رہ گیا، اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے کہ آج لفظ مر گیا۔ اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، اور ہنسنے اور رونے سے درگزرا، اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کر لیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لے لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر ہو کر جزیرے کی مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان، خشکی کا ننھا سا نشان، اور جزیرے نے کہا، گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاسف کے اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت، نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم، خوشی اس پر یلغار نہ کرے، جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے، اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، کیا میں اندر سے بدل رہا ہوں؟ تب اس نے اپنے باہر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے، اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا۔ الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا، اندر کے خوف پر اسی طرح غلبہ پاؤں گا جس طور میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا۔ اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا، اور اس کے سمٹے ہوئے اعضاء کھلنے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور لجلجے ہو گئے، اور اس کے جوڑ کھلنے لگے، اور الیاسف کو گمان ہوا اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھیں اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاسف نے اپنے بدحیت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اسے لگا اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں نہیں جا رہا ہوں؟ اس خیال سے دل اس کا ڈھہنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے چپکے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولیں، اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا، بے شک میں اپنے جون میں ہوں۔ مگر اس کے بعد آپ اسے پھر وسوسہ ہوا جیسے اس کے اعضاء بگڑتے اور بدلتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں۔
اور جب علی آصف نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا اور اس نے جانا وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے، اور علی آصف نے درد کے ساتھ کہا کہ اے میرے معبود، میرے باہر بھی دوزخ ہے، میرے اندر بھی دوزخ ہے۔ اندھیرے کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا اور گزری یادیں محاصرہ کرنے لگیں۔ علی آصف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلی کا شکار کرنا یاد آیا۔ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے خالی ہونے لگا اور ان کی ہوس بڑھتی گئی، اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سوگند، جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کو مچھلی کا مامن ٹھہرایا، سمندر تمہارے دست ہوس سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ اور علی آصف نے کہا معبود کی سوگند، میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا۔ اور علی آصف نے کہ عقل کا پتلا تھا، سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملایا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے میں نکل گئیں۔ اور سبت کے دوسرے دن علی آصف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا یہ دیکھ کر یوں بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ اور علی آصف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گھر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے، تو نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال پر بنایا۔ پس پیدا کرنے والے، کیا تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا؟ اور علی آصف اپنے حال پر رویا۔ اس کے بنائے ہوئے پشتے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔ علی آصف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا۔ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی، اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درختوں کی ٹہنیوں میں چھپ کر بسر کی۔ جب صبح کو جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی، اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آنا سے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا، بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندوہ سے بھر گئی اور پکارا کہ اے بنت الاخضر تو کہاں ہے؟ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن علی آصف کو ہرن کے تڑپتے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امڈا چلا آ رہا تھا، اور علی آصف نے درد سے صدا کی، اے بنت الاخضر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا، تجھے سرپٹ دوڑتی دودھیا گھوڑیوں کی قسم ہے تجھے کبوتریوں کی جب وہ بلندیوں میں پرواز کریں، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم تجھے اندھیرے کی اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں تو مجھے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گٹ مڈ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو۔ اور علی آصف نے اپنی بدلتی آواز پہ غور کیا اور ابن زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ علی آصف اپنی بدلی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟
نرالا خیال سوچا کاش کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا اور اس نے درد سے کہا، معبود میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا ہوں؟ الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا، مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا اور الیاسف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ رہ کو اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی، پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آ لیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آ لیا تھا اور بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا، تو وہ یوں بھاگا جاتا تھا جیسے جھیل اس کے تعاقب کر رہی ہو۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی، پر وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا چلا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے۔ وہ دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔ الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا 4 ہاتھوں پیروں کے بل تیر کے موافق چلا۔